بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت، حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت نوح علیہ السلام دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والوں کو بچایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا، حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انسان، جن، چرند، پرند، ہوا، پانی پر بادشاہت دی، حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا، حضرت عزیز علیہ السلام 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا، خوابوں کی تعمیر جیسی دولت عطا کی۔ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ زندگی میں 99 بار درست کام کر لو اور صرف ایک بار غلط، لوگ تمہارے 99 درست کام بھول کر تمہارا ایک غلط کام پکڑ لیں گے، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ اور اگر 99 بار غلط کام کر لو اور صرف ایک بار مغفرت مانگ لو تو اللہ تمہارے 99 غلط کام معاف کر کے تمہارا ایک درست کام قبول کر لے گا، اسی کو رحمان کہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں، جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ ایک مرتبہ گاؤں والے بارش کی دعا کے لیے اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے آیا، یہ ہے ایمان۔ بچے کھلاتے ہوئے جب ہوا میں اچھالتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اچھالنے والا گرنے نہیں دے گا، یہ ہے یقین۔ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ صبح زندہ اٹھیں گے کہ نہیں، مگر پھر بھی رات کو سوتے وقت الارم لگا لیتے ہیں، یہ ہے امید۔ اللہ پر ایمان، یقین اور اللہ سے امید میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنی قریب لے آتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے، اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے،
اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ پاک اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ جو سلامت رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہنے کو لازم پکڑ لے۔ جو انسان باہر پانی میں ڈوب جاتا ہے وہی انسان ماں کے پیٹ کے اندر پانی میں ڈوبتا نہیں، بلکہ وہی پانی اس کے لیے زندگی ہوتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرے، کیونکہ آپ بھی اپنے رب پاک سے یہی امید رکھتے ہیں، معاف کریں گے، سکون میں رہیں گے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ خوشی پر حیرت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوا کریں، کیونکہ کچھ لوگ بچھو کی طرح ہوتے ہیں، اور بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہی ہوتا ہے۔